السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات سامعین، نیند آنا انسان کے لیے اس کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے، اور یہی نیند اللہ کے حق میں نقص ہے۔ اسی لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند کیا اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اس کے حق میں کمال یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو اپنی نشانیوں میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 23 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں اور دن میں سونا بھی ہے۔ رات پوری سونے کے لیے بنائی گئی، اور دن میں قیلولے کے وقت میں بھی ہم اور آپ سوتے ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آرام گاہ پر بستر پہ جاتے تو آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے، اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ان دونوں دعاؤں کا مطلب یہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھوں گا۔ یہاں پر جو با ہے بسمکا، علماء کہتے ہیں یہ با استعانہ کے لیے ہے، یعنی اے اللہ سونے میں بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور سونے کے وقت میں شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوگا، تو حفاظت فرمانا، اور پھر دوبارہ اٹھنے کے لیے بھی مجھے تیری رحمت اور تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو دوبارہ صحیح سلامت زندہ بھی کرنا، اٹھانا بھی۔ سونے کے وقت بھی یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اس دعا سے میسج نکلا کہ ایک انسان مسلمان کو پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دن کے اعمال کا اختتام ذکر الہی سے کرنا چاہیے، دن کی شروعات ذکر الہی سے کرنا چاہیے، بلکہ پوری زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ جینا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دنیا سے جانا چاہیے۔ اس پر وہ حدیث پاک فٹ آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ ملعونۃ ما فیہا، دنیا قابل لعنت ہے، مبغوض ہے، کیونکہ یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اگر دنیا کی نعمتیں انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر ہے سب چیزیں قابل لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو اس سے خارج فرمایا، کہا 4 چیزیں لعنت والی نہیں ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم، اللہ کا ذکر جن جن کاموں میں پایا جائے گا اللہ کی یاد، وہ قابل لعنت نہیں ہے، وہ قابل رحمت ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو اللہ کی یاد کی وجہ سے کیا جائے وہ نیکی بن جاتی ہے، ہر وہ برائی جو اللہ کو یاد کر کے چھوڑ دی جائے وہ بھی نیکی بن جاتی ہے، اور عالم جو لوگوں کو اور خود کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، متعلم جو اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 4 کے چاروں چیزیں جو قابل لعنت نہیں قابل رحمت ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ اس دعا سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے اس دعا پہ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کہا ہے۔ نیند چھوٹی موت ہوتی ہے، نیند کو موت کا قرآن میں بھی سورہ زمر آیت نمبر 23 یا 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو وفات کہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کمپلیٹلی اس کی باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی سوتا ہے تو اس کے اندر زندگی تو موجود ہوتی ہے لیکن حرکت کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور تمییز یعنی آدمی اچھائی اور برائی کا فرق کر سکے یہ بالکل ہی سونے کے وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے سوتے ہوئے آدمی پر گناہ نہیں رکھا ہے اور کہا ہے کہ جب تک آدمی سو رہا ہے وہ مرفوع القلم ہے۔ اسی لیے جب ہم اور آپ دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ جو چھوٹی سی موت زندگی میں آ گئی تھی وہ دوبارہ ختم ہو کے زندگی مل جاتی ہے، تو صبح اٹھ کر دعا پڑھتے الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں زندہ کر دیا مارنے کے بعد۔ ایک میسج اور ملا کہ ہمیں اور آپ کو ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ روزانہ جو ہمیں نیند آ رہی ہے، چاہے وہ رات میں چاہے دن میں، یہ نیند ہمیں ہماری اصلی موت کی یاد دلا رہی ہے اور یہ سبق دے رہی ہے یہ نیند کہ اے انسانوں یقین کر لو ایک دن حقیقت میں تم مر جاؤ گے، دوبارہ نہیں اٹھو گے، اور یہ انسانوں یہ بھی یقین کر لو کہ تم حقیقی موت پانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ سب میسیجز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو سونے اور جاگنے کی یہ دعا ہے جس کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔